آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کا صدقہ مالک سب عزاداروں کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ اس پروگرام کے بانی ہمارے بھائی مرحوم سید امجد حسین شاہ جی، دعا کیجیے مالک ان کے سارے سفر آسان فرمائے، اور یہ بھی دعا فرمائیں گے، ضروری دعا ہے کیونکہ معصومین فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں اللہ دعا مانگنے والے کی سنتا ہے، وہ دعا مانگنے والے کی نہ بھی سنے، کسی کی آمین سن لیتے۔ آپ پورا علاقہ جمع ہے، خصوصی دعا آپ نے یہ کرنی ہے کہ مالک یہ سلسلہ عزاداری امجد شاہ جی کی نسلوں میں بھی اللہ جاری ہو سکے۔ ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، خصوصی دعا فرمائے مالک ہمارے ملک پہ رحم فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، رحم اس کرم کو کہتے ہیں جہاں دینے والا مانگنے والوں کی حیثیت نہیں دے، اور سب سے بڑی دعا میں شمولیت فرمائے۔ ولی الامر ولی العصر مالک کے ظہور میں اب اللہ تاجیل فرمائے۔ ایک زحمت اور ہے، بین الاقوامی صورتحال بھی آپ کے ذہن میں، خصوصی دعا کیجیے میرا اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرمائے، پارا چنار کے مظلوموں کی اللہ مدد فرمائے۔ یہاں تک پارا چنار کا میٹر ہے نا جی، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ غلط فہمی دور ہی نہیں ہو رہی، بندے یہ سمجھتے ہیں کہ 4 شیعہ مارنے سے علی ختم ہو جائے۔ میرا خیال ہے شاید ان کے ذہنوں میں ابھی تک نہیں آ رہا کہ تیرے بڑوں نے بغداد شہر ہمارے سروں پہ بنایا تھا، تیرے بڑے قبروں کے جہنم میں چلے گئے، علی کل بھی علی تھا، علی آج حضور۔ ہم نے ماشاءاللہ بڑے متدین چہرے بھی، اور باخبر میرے مہربان سارے علاقے کی نمائندگی ہو رہی، مالکوں نے تو ہمیں عزاداروں کو حوصلہ شاہ جی وکھرا دیا گا، ہم لوگوں کی جان نہیں کھاتے، یہاں جنہیں بھی تھوڑا موقع ملتا ہے نا جی تو پتہ کیا کہیں گے، وہ ہمت کرو شیعوں کا یہاں پہ کیا، تمہاری صفیں ٹھیک ہونی چاہیے، انہیں ہم ایران بھیج رہے ہیں، یہ یہاں کے نہیں ہیں، اگر یہ یہاں کے نہیں ہیں تو پھر یہ تاریخ کیسے جھٹلاؤ گے؟ پاکستان بنانے والے قائد اعظم کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ ہوا ہے یا امام جعفر صادق؟ ہماری بات کو تلخی نہ سمجھنا، یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی یہ میسج دیا کہ جی بس ہمارا ملک ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، اچھا یہ بھی کمال تاریخ ہے کہ جس دور حکومت میں ہمیں کافر کہا گیا تھا، اسی دور حکومت میں مجھے نہیں پتا اشارے کہاں سے آئے، ملی یکجہتی کونسل پاکستان کی سب سے بڑے قدآور مولوی جس کے ممبر تھے، منصورہ میں پہلا اجلاس ہوا ضیاء الحق ہی کے دور میں، اور شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کی
کھانے کی میز پہ شیعہ علماء سے صلح ہو گئی اور ہم بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے. اب دھیان نہیں دے رہے. لہذا صاحبان گرامی قدر، کیمرے موجود ہیں، بات چار دیواری تک رہتی نہیں. یہ معاملات سارے تیرے بڑوں کے سامنے بھی ہیں، اور ہم پھر بھی دعوتیں دیتے پھر رہے ہیں کہ انہیں شیعوں کی مجلس کہہ کے اپنے نبی کے بچوں کے ذکر سے پیچھے نہ رہا کرو. مسلمانوں، دروازے کھلے ہوئے، چلو سارے نہ آؤ. جن کے ابھی تک تم نے نکاح نہیں کیے انہیں تو اجازت دے دو. میرا خیال ہے میری بات آپ تک نہیں پہنچ رہی. متوجہ ہیں سرکار آپ صاحب؟ میں نے کیا کہا ہے سرکار؟ میرے بھائی ہیں سید مجتبیٰ شاہ جی مالک، بچوں کے سر پہ آپ سلامت رہیں. ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا تھا کہ یہ جو نکاح ٹوٹنے والا مسئلہ ہے نا، یہ میرے جو مہربان چھوٹے لیول کے مولوی ہیں نا، آپ پنڈا ڈیرے آندے، صرف ان کا مسئلہ ہے. کیونکہ شادیاں ویسے ہی اوکھیاں ہو گئی ہیں، بندے ڈر جاتے ہیں کہ جی وہ بھی ٹوٹ گئی. احتیاطاً بندے مجلس والی گلی بدل لیتے ہیں. معاملات ایسے ہوتے جا رہے ہیں. میں ہمیشہ زندہ باتیں کرتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ جی ایک نشست میں طلاق 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 کہنے سے طلاق نہیں ہوتی. اب ہمارے دوستوں کو یہ بھی پریشانی آ رہی کہ یار یہ معاملہ اب کیسے رکے. ہم نے تو نسلوں سے یہی بتا رکھا. واحد فقہ شیعہ ہے جو اس بات کے مخالف تھے کہ بھائی یہ کہ شرعی مسئلہ ہے، کہ دینی مسئلہ ہے، یہ مذاق تھوڑی ہے کہ مطلب طلاق طلاق طلاق. یہ تو بالکل اسی طرح جیسے جاندی بی بی نو بندہ پچھو آ کے نکاح نکاح نکاح. لہذا انہوں نے معاملات کو بگڑتے دیکھا تو پھر اس طرح کے مسئلے یہ ہوتا ہے وہ. تو میں سمجھتا تھا کہ یہ مسئلہ چھوٹے لیول کا ہے. ہوئے 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 میں تو الیکشن کے بعد حیران ہو گیا سر. نتائج جب سامنے آئے، حیران تو خیر سارا ملک ہی ہوا، لیکن جس انداز میں حیران ہوا وہ یہ تھا کہ رزلٹ کے بعد پتہ چلا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اشتہاروں پہ لکھوانے والے کثرت سے جیت. عمران خان صاحب کو مبارکبادیں ملنے لگ گئی کہ جی جتنے آزاد امیدوار تھے وہ جیت گئے اور وہ آپ کے. اب لیگلی مجبوری تھی خان صاحب کی کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کو کسی جماعت میں جوائن کرنا ضروری تھا، وگرنہ نشستیں چلی جاتی. عمران خان صاحب کے ذاتی دوستوں نے کہا کہ خان صاحب یہ اتنے سارے جیتے ہوئے ایم پی ایز ایم این ایز آپ کس جماعت کو دیں گے؟ تو عمران خان صاحب، سارے میڈیا کو پتہ ہے، اس نے کہا تھا جی میرا کسی جماعت پہ یقین نہیں ہے سوائے شیعہ جماعت. یہ میں کو بیٹھک میں باتیں نہیں کر رہا حضور، یہ کوئی ڈرائنگ روم میں بات نہیں ہو رہی. جیو میرا بیٹا، بڑی بات ہے فرنٹ لائن پہ میری قوم کے بچے بیٹھ کے
اور جب یہ مدرسے لائیو چلتی ہے نا تو کم سن بچے کے نعرے کی آواز جب لائیو ہمارے بھائی دیکھتے ہیں نا تو پھر اپنے بچیاں نو آکھ دینے ویکھی جے ٹریننگ. اتنے چھوٹے چھوٹے بھی جو ہوتے ہیں نا یہ شیعہ چھوٹے چھوٹے بھی ان کا مذہب بولتا ہے. میں تیری غلط فہمی دور کر رہا ہوں, شیعوں کا مذہب نہیں بولتا, نسب بولتا. مجھے جرار مہربانی سے مجھے حمزہ شاہ جی کے بیٹے نظر نہیں آ رہے. ہاں بسم اللہ سیدی صاحب ماشاء اللہ. آج مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے فیتا مار کے مجمع بٹھا, نعرے لگانے والے صرف آگے آگے بہت شکریہ. ہم شکریہ, بات میں لمبی نہیں کرنی چاہتا. مجلس ماشاءاللہ جاری و ساری ہے, پڑھنے والے آتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے. عرصہ کے بعد میری حاضری ہو رہی ہے. میرا گھر ہے, مالک سجزادوں کو نظر بد سے ہمیشہ محفوظ فرمائے اور یہ خوبصورت عزادار اسی طرح جاری و ساری رہے. جب خان صاحب نے یہ بسم اللہ تشریف رکھیں, آ جائیں. اجازت کوئی بات نہیں, مومن مولائی ہیں, یہ بادشاہ ہوتے ہیں, یہ جیسے آئیں جب آئیں جہاں چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, مگر نہ آنا بعد میں بیٹھنا آگے عجیب لگتا ہے ماشاءاللہ جی. لیکن ہم نے ہسٹری میں بھی یہی دیکھا, جو سب کے بعد آئے تھے نا نمبر پہلے پہ تھا. ہوتا ہے, دنیا کا رواج ہے. تو میری جان ہے, میرے بھائی ہے. میں نے کیا کہا کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ ملک صاحب کر لیا کہ میرے لوگ شیعہ جماعت جوائن کریں. MWM ہمارے بھائی راجہ ناصر عباس یہ پہلے شیعہ عالم دین ہیں جنہوں نے یونیفارم میں کسی پارٹی کا اتنا ساتھ دیا. اب پارٹی کو بھی چاہیے تھا خیال کرتے, لیکن وہ بھی تو کیا. میں یہ زندہ باتیں مجلسوں میں کرتا ہوں, کوئی ذاکر مولوی نہیں کرتا, اور یہ باتیں سوکھی بھی نہیں ہوتی, خمیازے بھی بھگتنے پڑتے ہیں. لیکن بس ڈیوٹی یہ میں کر رہا ہوں, کبھی تو قدر کوئی تو کرے گا نا کہ یہ باتیں میری قوم کے بچوں کو, طلبہ و طالبات کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے. ادھر خان صاحب کے فیصلے کا پتہ چلا کہ یہ پی ٹی آئی کے آزاد لوگ انہیں شیعہ جماعت میں جانا ہے. اب وضاحت میں نے نہیں کرنی, ایک تو وقت نہیں ہے, دوسرا وقت نہیں ہے. ادھر جیسے ہی پتہ چلا نا ماشاءاللہ 2-3 ضلعوں کے نمائندہ چہرے تو نظر آ رہے ہیں اور پھر کیمرے بہت دور تک پہنچاتے ہیں. ادھر جیسے ہی پتہ چلا کہ اب شیعہ جماعت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بننے کو جا رہی ہے. شیعہ جماعت سب سے, کراچی میں ایک مولویوں کا بھانجا گروپ ہے جن بھانجوں کا ماموں ہر سال مر جاتا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, اے سارے نہ ہی سمجھو تے ٹھیک. وہ بھانجا گروپ ہے جن کا, میں نے کیا کہا ہے, جن کا ماموں ہر سال مر جاتا ہے. انہوں نے خدایا اینج فتویٰ اناؤنس ہوا کہ پی ٹی آئی کا جو بھی بندہ شیعہ جماعت میں جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. فتویٰ کراچی سے چلا, کراچی والے فتویٰ, آپ ماشاءاللہ باخبر لوگ بیٹھے ہوئے. میں سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب دلیر قبیلے کا بندہ ہے,
کم از کم نکاح والے فتوے سے بلیک میل نہیں ہوگا. لیکن سب سے پہلے عمران خان صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے کیونکہ ان کا نکاح والا مقدمہ پہلے ہی عدالت میں تھا. نہیں میرا خیال ہے آپ سمجھ ہی نہیں رہے. اور یار میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کر رہا. پہلے عزادار سے لے کے جہاں تک میری نگاہ دیکھ رہی ہے میرا خیال ہے بہت زیادہ دور دور کے چہرے بھی میں دیکھ رہا ہوں. او یار میں سمجھتا تھا گلی محلے کا میٹر ہے کہ آل محمد کے ذکر والی محفل میں نکاح ٹوٹتا ہے, آل محمد کے ذکر سے نکاح ٹوٹتا ہے, شیعہ بندوں سے ہاتھ ملانے سے نکاح ٹوٹتا ہے, شیعہ کا جنازہ پڑھنے سے, میں یہی سمجھتا تھا. لیکن سابق وزیر اعظم MNAs لیول کے بندے اگر یہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ محمد و آل محمد کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, پھر میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, میں سارے مسلکوں کے ذمہ دار بزرگوں سے کہہ رہا ہوں مذہب اپنے رکھو, اپنے مسلکوں میں رہ کے ہمیں صرف اتنا بتاؤ کیا یہ مسجدوں میں بیٹھ کے نکاح توڑوانے کے فتوے دینے والوں کو صبح کی تقریروں میں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نہیں آپ دھیان نہیں دے رہے میری بات پہ. آخری آپ بھی تک سید مجھے جواب دیں. بابا جی حق تو یہ بنتا تھا, حق یہ بنتا تھا, کیوں میں کہہ رہا ہوں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. قرآن اگر سپیڈ پڑھنا ثواب ہے تو سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب. صاحب مسلمانوں کے جتنے مذہب ہیں میں سب کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں ان سب فقہوں میں شراب حرام ہے. جو یزید کا دفاع کر رہے ہیں ان کے مذہب میں بھی شراب حرام ہے. نہیں کوئی بات نہیں آپ زحمت فرما. بھائیوں بھائی کرام, جب ہر مسلک میں قرآن کہہ رہے شراب حرام ہے تو تمہیں اپنے پنڈ والے خطبے میں بجائے آل محمد کے ذکر کی محفلوں میں جانے سے نکاح ٹوٹتا ہے آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. چلو اگر پنڈ دے چودھری تو انو مسیتوں کٹ بھی دیں تو اور پنڈ بھی تو ہیں. جٹان دا پنڈ ہوئے مولوی کی کیا ضرورت ہے کہے شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا. لیکن حق ادا کرو, کہو حوصلہ کر کے کہو شراب پینے سے نکاح ٹوٹتا ہے, کہو جوا کھیلنے سے نکاح ٹوٹتا ہے, کہو بت پرستی سے نکاح ٹوٹتا ہے, کہو چوری یاری سے نکاح ٹوٹتا ہے. ہمت کر کے کیوں نہیں کہتے کہ یتیموں کے باغ پہ قبضہ کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا. سارے بندے دھیان نہیں دے رہے, میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. آپ نے پبلک کو عجیب دھیان لگا دی ہے کہ جی مجلس بیٹا بیٹھ جاؤ, مجلس سننے سے نکاح. چلا اسی دائرے میں گفتگو میرا کیونکہ سفر ابھی زیادہ ہے, یہ ایمرجنسی کال تھی آج کی مجلس. میرے محترم میں میرے پیارے ہیں, میں کافی دور سے میں سفر کر کے پنڈی سے قریب پڑ رہا تھا, میں یہاں پہنچو تو معذرت بھی چاہ رہا ہوں, لمبی گفتگو کر نہیں سکوں گا. اگر آپ اجازت دیں میں یہ نکاح ٹوٹنے والا رولا کلیئر نہ کر دوں. جی مطلب نہیں, لیکن وہ ایک ڈر تو ہے نا. ڈاکٹر صاحب آپ کی محبت ہے, میں وہاں ہوتا تو میرا تبصرہ بھی ایسے ہو سکتا, میری یہاں کی مجبوری ہے, میں مائک پہ کھڑا ہوں. میری ان اپنے سیاسی جماعتوں کے قائدین سے اپیل, اب بات چھوٹے لیول کی تو رہ نہیں گئی, اب تو بات بڑے لیول پہ ہے نا, کہ مطلب پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بھی اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ جی شیعہ بندے سے ہاتھ ملانے سے نکاح ٹوٹتا ہے, پہلے عزادار سے لے کے گلی میں جہاں تک مجھے عزادار نظر آ رہے, میں آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے
ان اسلامی دانشوروں سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آل محمد کے ذکر سے نکاح ٹوٹتا ہے پھر ہمیں اپنے باپ آدم کا حق مہر بتاؤ کیا تھا؟ آپ طرف تھوڑی رحمت فرمایا. دنیا کا سب سے پہلا نکاح حضرت آدم کا حق مہر بتایا جائے. شراب پینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا. کمال ہے. یعنی واضح جو حرام ہے. پچھلے دنوں ایک سرکاری مہمان آئے گئے تھے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا رضی صاحب یہ MBBS ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر نائک MBBS ڈاکٹر. میں نے کہا یار میں نے کلینک میڈیکل کے حوالے سے بات نہیں سن. کیا لیکن تو یہ ڈاکٹر؟ میں نے کہا وہ PhD ڈاکٹر ہوں گے. ڈاکٹروں کے گھر بات کر رہا ہوں. کہنے لگے جی یہ نہ PhD کادے چکی تھی ہے. میں کہا یزید دیت. اچھا ہمارے اس ملک میں بھی اسلامی گیٹ اپ میں کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دینی رہنما کہتے ہیں اور وہ دفاع یزید کا کرتے ہیں. 2 سال پہلے آپ کا حافظہ اگر ساتھ دے رہے کراچی میں ہزاروں کا جلوس جنہوں نے بینر اٹھائے ہوئے تھے یزید کی حمایت میں. بندے پھر بھی اعتراض ہم پہ کرتے ہیں جی آپ صحابہ کو نہیں مانتے, جی شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے شندے نہیں مانگے, وگرنہ عزت ہمارے جتنی کسی مسلک نے کی نہیں. جتنی شاہ جی جتنی صحابہ کی عزت ہم نے کی ہے, میں آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں کسی میں بالکل واضح کہ خدا کی قسم ہمارے جتنی عزت, اور میں دلیل دے رہا ہوں, میں آپ کا ٹائم میں ضائع نہیں کر رہا. عزت صحابہ کی دلیل یہ ہے کہ شیعہ مر سکتے ہیں, یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. ذمہ دار آپ جیے سر, آپ زندہ و سلامت رہے. ہم نے زندگی کے کسی موڑ پہ کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی شیعہ نمائندہ نے گنجائش دی ہو. ہم مر سکتے ہیں, یزید رضی اللہ نہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے, بدماشوں کا تھوڑی. تو میں آج علی پور جٹھا میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی یار اکیلا بھی گھر شیعوں کا ہو نا, سارا پنڈ ہمارے بھائیوں کا ہو, کچی چھت پہ علم لگا ہو, وہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہے. تو بجائے صحابہ کے اعتراض کر کے ملک کے امن سے کھیلنے کے بہتر نہیں ہے کہ اس ماڑے شیعہ سے پوچھ لو کہ تم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے. وہ بھی تمہیں بتائے گا کہ ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا. جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو, کیا کہنے, میں کل ہی سواد لے رہے ہیں. شاہ جی جو بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تبلیغ اسلامی کرتے ہوئے صحابہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ صحابی رسول, بڑے ادب سے ہمیشہ نام لیتا ہوں, صحابی رسول حضرت ابو بکر کا نام لیتا ہے اور رضی اللہ کہتا ہے, ہمیں اچھا لگتا ہے کیونکہ رضی اللہ جچتا ہی صحابہ کے ساتھ. لیکن پریشانی یہ ہوتی ہے کہ صحابی رسول کو وہ رضی اللہ کہہ رہا, اچھا بہت اچھا ہے. وہ 6 دن نہیں گزرتے وہ اسی پنڈ میں انہی لوگوں میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے سیدنا حضرت امیر یزید. نہیں میری بات سنو, کیا کہتے ہیں سیدنا امیر یزید رضی اللہ تعالی عنہ. وہ شیعہ دشمنی میں کدھر جا رہے ہو, یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. ایک بندہ دیکھیں یہ دور یہ وقت بھی میری جان آنا. اچھا کمال وقت بالکل جا رہا ہے. کمال یہ ہے کہ یزید کا سوشل میڈیا پہ دفاع کرنے والے یزید کے پروگرام سے بھی متفق نہیں.
دیکھیں ہمارے مہربان ہیں اہل اسلام، ہم ان کے بارے میں حسن ظن شادی رکھتے ہیں، مذہب مسلک اپنے ہیں، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اگر الیکشنوں میں بھائی بن سکتے ہیں تو مجلس والے دن بندے پنڈ کیوں چھڑ جائیں؟ لہذا ہمارے ذہن میں تلخی نہیں ہے۔ میں بالکل مطمئن ہو کے بات کر رہا ہوں کہ یزید کا اس ملک میں دفاع کرنے والا، پچھلے دنوں ہماری جمعیت اہل حدیث کے ایک مولانا حشام، وہ بھی یزید کی جب بات آئی تو باروں بار پہ لنگ دے سے ان کے بابا احسان اللہ ظہیر تھے، وہ ساری زندگی رسول اللہ کے نور بشر کی لڑائی لڑتے، شہید ہو گیا ضیاء الحق کے دور میں، محمد نور نہیں ہے، پوری زندگی ہمارے بھائی ہیں، اہل حدیث ہمارا علاقہ بھرا پڑا ہے، وہ پوری زندگی احسان اللہ ظہیر شہید ہوئے ضیاء الحق، اور محمد نور نہیں ہے، محمد نور نہیں ہے، محمد نور نہیں ہے۔ میں انہوں نے گھروں پتہ کروایا، انہوں دی اماں دا نام نور فاطمہ سی۔ بابا جی کمال نہیں ہے۔ اور یہ جو بابا جی یزید کا دفاع کر رہے ہیں، میں بالکل اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ وہ یزید کے پروگرام سے متفق نہیں۔ میں 2 دفعہ کہہ چکا ہوں، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ یزید نے تخت پہ بیٹھتے یہ کہا تھا، بلکہ صرف کہا نہیں، اس نے پریکٹیکل کر کے دکھا، جن کو حضور نے جن رشتوں کو حرام کہا تھا اس نے کہا حلال ہے۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ یعنی یزید کا دفاع کرنے والے بھی، بیٹا بات تھوڑی گہری، یزید کے نہ منشور سے متفق ہیں۔ اگر یہ یزید کے منشور سے متفق ہوتے تو پھر بہنوں کے رشتے گھر سے باہر ڈھونڈنے کیوں جاتے؟ کوئی بات نہیں، اگر نہیں بھی آپ دھیان دے رہے تو خیر ہے۔ اس کا مطلب ہے یزید کا دفاع کرنے والے بھی یزید کے نہ پروگرام سے متفق ہیں نہ منشور سے متفق ہیں۔ پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یزید کو بچا کیوں رہے؟ آپ کو تو پتہ ہے یہ مدرسوں کا فیض ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں سانو پتہ ہے، لیکن جنہیں نہیں پتا میں انہیں بتا رہا ہوں۔ بندے جب یزید کے پروگرام سے تیرے مولوی متفق نہیں ہیں تو یزید کو بچا کیوں رہے ہیں؟ اس فقرے پہ اگر دھیان نہ دیا مجھے دکھ ہوگا۔ یزید کو بچایا اس لیے جا رہا ہے کہ یزید آزاد امیدوار نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، میں نے وضاحت نہیں کرنی۔ یزید آزاد امیدوار ہوتا یہ کبھی دفاع نہ کرتے، بچا اس لیے رہے ہیں کہ اگر یزید کا پتہ چل گیا پھر پاکستانی نسلوں کو اس حقیقت کا پتہ بھی چل جانا ہے کہ یزید کو ٹکٹ دینے والی پارٹی کون سی تھی۔ یعنی یزید کا دفاع کرنے سے نکاح نہیں تھا۔ سب سے کچا دھاگا نکاح۔ بات میں روک رہا ہوں۔ ہمیں بتایا جائے بابا بشریت حضرت آدم رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر کیا تھا؟ اب بے شک ہو میں کہہ رہا ہوں میرے پاس دلیل ہے یار، میں کوئی ایویں باتیں ممبر پہ کرنے آ گئے۔ میں رضی اللہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آدم صرف پہلا نبی ہی نہیں۔ ملک صاحب میرا کو لین دین دا رولا تو اڑے میں چنگے پھلے ماتمی ہوں سو سبحان اللہ کرو، نہیں کہ انہا للہ پڑھو میں چلا جاؤں گا۔ میرے اپنے علاقے کے لوگ حیران ہو کے بس بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں مجھے۔ مالک آپ کو صحت والی ہمیشہ زندگی دے، میری اس بات پہ توجہ فرمائے، میری اس بات پہ دھیان دے۔ میں مائک پہ کہہ رہا ہوں، میں کسی کے کان میں کہہ رہا ہوں، حضرت آدم رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آدم صرف پہلا نبی ہی نہیں ہے، قرآن کے حساب سے پہلا خلیفہ،
آدم میں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کوئی تو سمجھے کیا بات ہے، یہ بھی سنا کرے. کیا بات ہے. شاہ جی ماشاءاللہ باز ذوق مہذب مؤدب پبلک میں بات کر رہا ہوں، بزرگ علماء کو سننے والے چہرے بھی موجود ہیں. لفظ خلیفہ قرآن میں آیا ہی آدم کے لیے. سبحان اللہ، بسم اللہ. آیتیں آپ کے ذہن میں انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو چلو اگر صرف نبی ہوتا پھر علیہ السلام کہہ لیتے، جب خلیفہ بھی ہے اور اللہ کی ترتیب میں پہلا خلیفہ آدم ہے. بڑا شوق ہے تمہیں نمبر لگانے. ہاں پہلا خلیفہ تو آدم ہے، میں قرآن سامنے کر کے بات کر رہا ہوں. جب پہلا خلیفہ آدم ہے تو خلافت والے رشتے سے کہو نا آدم کو رضی. کہتے جی نہیں جی نہیں جی وہ جی خلافت اپنی جگہ، لیکن نہیں جی آدم کو علیہ السلام ہی کہنا چاہیے. اس کا مطلب ہے جو خلیفے وہ بناتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سر. ہمیں بتایا جائے. ہمارے اس ملک میں نا کچھ بندے وہ ویلڈنگ والی مشین اٹھا کے پھر رہے ہیں کہ کچھ فیملیوں کو درود والی فیملی سے 57 اسلامی ملکوں میں حضور کا جب نام لکھا جاتا تو لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سعودیہ میں صرف آلہ ہی، یہ واحد ملک مملکت خدا دار ڈاکٹر صاحب پاکستان ہے جہاں پرائمری اور مڈل کے سلیبس میں داخل ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. صحابہ ہماری چھیڑ نہیں ہے، لیکن حقائق کو کیسے سامنا، حقائق کا کیسے کرو گے. اور صحابہ کی نماز بھی نہیں ہوتی تھی جب تک وہ آل پہ درود نہیں پڑے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لہذا میں اپنی اس پاکستانی بچوں سے کہہ رہا ہوں جو بیچلر ماسٹر ایم فل پی ایچ ڈی میں، بیٹا جہاں دنیا داری کی ڈگریاں لینے کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے پڑھتے ہو، بیٹا صرف آدھا گھنٹہ اسلامی تاریخ بھی بیٹا پڑھا کرو. بیٹا تم مستقبل ہو، تم اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو، بریلوی ہو، ہمارا مستقبل ہو، میرے وطن کا کل آپ ہے. تو بیٹا آدھا گھنٹہ اسلامی تاریخ بھی بیٹا پڑھ لیا کرو. جب اسلامی تاریخ پڑھو گے پھر تمہیں اسلامی تاریخ میں وہ بندے بھی معزز نظر آئیں گے جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. بچوں اسلامی تاریخ میں آپ کو وہ کردار بھی معتبر نظر آئے گا جس نے فجر کے 2 فردوں کی جگہ 4 پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھا تھا اگر موڈ ہو تو اور پڑھائیں. تو جہاں اتنی گنجائش مل جاتی ہے جمعہ بدھ کو ہو گیا سر. بالکل وہ ویسی بات ہے جیسے ایک اسلامیات کا ٹیچر میٹرک مڈل میں بچوں کو پڑھا رہا تھا، بیٹا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک بچے نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا سر جی میں کل پڑھی ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جمعہ بدھ کو جی ہو گیا. کیمرے لگے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے یہ بات مجھے ضرور کرنا چاہیے کہ لاہور میں ایک کسی زمانہ میں سیاسی پروگراموں کا مرکز ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب شاہد صاحب موچی دروازہ. وہاں پہ یوم الحسین تھا اور اس میں سارے مسلکوں کے دانشوروں کا خطاب تھا. مرکزی خطاب لکھنؤ سے آئے شیعہ عالم نے کرنا تھا، مرحوم علامہ سید علی نقی، شاید نام ذہنوں میں نقن صاحب جن کہتے تھے. آخری خطاب ان کا تھا. تقریریں سارا دن، اور ماشاءاللہ اہل اسلام دانشور چھوٹے لیول پہ گالیاں شالیاں ہمیں بندے دے لیتے ہیں. مجھے یاد ہے میرے غربت قدہ پہ قلعہ میاں سنگھ میں میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر عبد القادر آزاد کو مجلس پہ بلایا کیونکہ ہمارے گاؤں میں یا رسول اللہ بھی نہیں ہے
میرے پنڈ دے قریشی بھی اہل حدیث. تو میں نے کہا اب یا رسول اللہ والا مولوی مجلس میں بلا کے تو کوئی اثر تو ہوگا نہیں, لہذا کو اللہ والا بلایا جائے. تو شاہی مسجد کے خطیب ہوتے تھے عبد القادر آزاد, میں نے انہیں بلایا. اور جب پوسٹر چھپے نا جی تو رولا پہ گیا, انہوں نے آکھا ایمی نہ دیتا ہے, ان کے ساتھ تو کھانا حرام ہے, ہمارا مولوی ان کے ہاں کیسے آئے. لیکن میں مطمئن تھا, میں اس زمانے میں امن کمیٹی میں بیٹھتا تھا, صوبائی امن کمیٹی میں, اور وہ بھی میرے ساتھ ممبر تھے. میں نے کہا قبلہ ہمارے غریب خاندان ضرور آئیں. سویرے مجلس ہی رات میں نے فون کیا, آزاد صاحب کتنے بجے آ رہے ہیں؟ کہنے لگے جی آنا تو ہے سی پر شوگر میری 600. میں نے کہا قبلہ گاڑی میں نے لاہوری دوست کو کہا ہے, ہاں البتہ ویل چیئر ہم اس میں رکھوا دیتے ہیں, آپ نے آنا ضرور. مہربانی ہے مالک, میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں. وہ آ گئے. 9 منٹ ان کا ڈاکٹر صاحب خطاب تھا, بہت بڑا نام تھا عبد القادر آزاد, بادشاہی مسجد کے خطیب, اہل حدیث پنڈ میں بات کر رہے تھے. کہنے لگے جب میں نے گجرانوالہ جانے کا اپنے بچوں کو پروگرام دیا تو میری بیٹی, میں دیانتداری سے ان کے لفظ مائک پہ دیا, انہوں نے کہا میری بیٹی نے مجھ سے کہا کہ بابا آپ تو بیڈ روم میں اٹھ کے نہیں چل سکتے, اب گجرانوالہ اتنی بیماری میں جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا بیٹی مجھے جانے دے, وہاں حسین کا دربار لگا ہوا ہے, میں شفا مانگنے جا رہا ہوں. اب جی آپ زندہ و سلامت رہیں. تو حضور ایسے جی آپ جی ہیں سر, آپ زندہ و سلامت رہیں. ڈاکٹر عبد القادر آزاد کے لفظ ریکارڈ پہ ہمارے پاس موجود ہے. اس نے کہا میں نے بیٹی سے کہا بیٹا مجھے جانے دے, وہاں حسین کا دربار ہے, میں شفا مانگنے جا رہا ہوں. لہذا اس لیول کے اللہ علماء کو جس مذہب میں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کربلا والے واقعے کے بعد نا تیرے نبی کے بیٹے نے کائنات کو منوا دیا تھا کہ مذہب قیامت تک 2 ہی رہیں گے, یا حسین والے یا یزید. تو اس طرح کے علماء دانشوروں کا خطاب تک اور جلسے کا موچی دروازہ والے, یہ ہم نے بزرگوں سے سنا, بہت عرصہ پہلے کی بات ہے. خطاب کرنے والوں کو جو موضوع دیا گیا وہ یہ تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. مصائب کے رنگ میں نہیں, فضائل میں, اہل حدیث دانشور بھی, علماء بھی, اہل سنت بھی. اور آخری خطاب ایک شیعہ عالم نے کرنے, اور سارے بڑے بڑے اسکالر دینی رہنما خطاب کر رہے ہیں اگر کربلا نہ ہوتی کیا ہوتا, اگر کربلا. میں نے بچوں سے کہا ہے نا کہ دینیات پڑھو گے تو اسلامیات میں تمہیں پتہ چلے گا کہ جمعہ بدھ کو پڑھانے والے ابھی تک معتبر ہیں. اس حوالہ سے یہ واقعہ ذہن میں آ گیا. سارا دن تقریریں ہوتی رہی, 2 منٹ رہ گئے اذان مغرب میں, جلسہ اذان مغرب پہ ختم ہو جانا تھا. ناظم ممبر نے اعلان کیا جی ہم مرکزی مہمان شیعہ عالم دین سے معذرت چاہ رہے ہیں. طویل خطاب انہوں نے کرنا تھا لیکن صرف 2 منٹ باقی. اب 2 منٹ میں قبلہ نکن صاحب کو میں کہہ رہا ہوں کہ اسی میں گفتگو آپ نے تمام کرنی ہے. اگر کربلا نہ ہوتی کیا ہوتا. نکن صاحب ناظم ممبر جیسے اعلان کر کے میرے بھائی نے کیا, ابھی وہ پورا پیچھے نہیں ہٹا تھا. نکن صاحب مائک پہ آ گئے, کہنے لگے 2 منٹ تو بہت ہے, جلسہ وائنڈ اپ کر لو. اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے بدھ کو ہوا کر. چاچا دوستوں نے دھیان نہیں دیا. آپ جی ڈاکٹر صاحب آپ زندہ و سلامت رہیں. میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی, وقت بالکل زیادہ ہو گیا. میری ان اسلامی دانشوروں سے اپیل ہے کہ یار شریعت میں اتنا کچھ لے آتے ہو, یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو, تو یہ درود والا رولا جو آپ کو پریشان کر رہے, کبھی اسے درود میں لا رہے, کبھی اسے لا رہے, کبھی اس سے, تو بہتر نہیں ہے حضرت آدم کو ہی درود میں لے آؤ. میں معافی مانگ لوں گا جد الانبیاء حضرت ابراہیم سے کہ جی ماڈرن مسلمانوں کی مجبوری ہے, صدیاں گزر گئی, کما صلی اللہ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کہتے. بچوں آپ درود اس طرح پڑھ لو
میں آپ سے نہیں کہہ رہا، آپ سے کہہ رہا ہوں. درود اس طرح پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید. بابا انسانیت کو لاؤ آدم کو، تیرا مولوی تجھے مارنے کو آئے گا، وہ کہے گا جاہل نہ بنو، مت ماری گئی یہ تمہاری. آل آدم پہ درود ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب پتہ انہیں سارا ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے. آپ جیئے بات میں نے بات بالکل کلوز. آپ جیئے سر، آپ جیئے. حضرت آدم کا حق مہر ہمیں بتایا جائے. حوا پہ نظر پڑی، غیب سے آواز آئی، آدم اس خاتون سے تمہارا نکاح ہوگا. ہم سب کے بابا آدم نے کہا جب نکاح ہوگا تو پھر دیر کیا ہے. غیب سے آواز آئی نکاح سے پہلے آدم حق مہر ضروری ہے، حق مہر کا تعین کرو. حوا کو حق مہر میں کیا دے رہے ہو؟ کیونکہ اگر دنیا کا پہلا نکاح اگر تو نے آج حق مہر نہ دیا، تیرے بچے تو ویسے ہی بڑے سیانے ہو. آدم حوا کا حق مہر لکھواؤ. ہم سب کے بابا آدم نے ریلیکس موڈ میں کہا ہم ساری جنت حوا کے حق مہر میں لکھوا رہے ہیں. غیب سے تیسری آواز آئی، حق مہر ملکیت سے دیا جاتا ہے، جنت کے مالک تم نہیں ہو. میرا خیال ہے میری آواز پہنچ رہی ہے، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. حق مہر ملکیت سے دیا جاتا ہے، جنت کے مالک تم نہیں ہو، جنت کے مالک کوئی اور. آج میں نے ختم کر دی. حضرت آدم نے کہا کہ مجھے فرشتوں نے بتایا کہ یہ میرا جنتی لباس بڑا قیمتی. شاہ جی میں فرشتوں کا کہہ کے بچ رہا ہوں، جدوں دے ملک چوکھے ہو گئے نہیں، میں ملائکہ بھی نہیں کہہ. یہ سارے نہیں سواد لینا. آدم کہتا ہے مجھے فرشتوں نے بتایا کہ یہ لباس میرا جنتی لباس ہے، یہ میں حوا کے حق مہر میں لکھا. غیب سے پھر آواز آدم ملکیت کا ہم نے کہا یہ لباس بھی جنت کا تیرا نہیں ہے، کیونکہ جب دنیا میں جاؤ گے اگر یہ لباس ساتھ گیا نا تو پھر ہم سمجھیں گے تیرا ہے. دنیا میں جنت کا لباس نہیں جا سکتا. ہمیں پھر پتا چلا مدینے میں بیٹھے ہوئے مالکوں کے موڈ کی بات ہے، جب چاہیں منگوا لو. کیا کہنے کیا کہنے. آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہے. اب حضور ہسٹری کیا کہہ رہی؟ پیر صاحب حضرت آدم پریشان ہو جاتے ہیں کہ حق مہر کے بغیر نکاح. میں کسی شیعہ حوالہ کی بات نہیں کر رہا، بر صغیر کا بہت علمی گھرانہ. نام میرے خیال ہے جس بندے کو کتاب سے دلچسپی ہے اس کے ذہن میں نام ہوگا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی فیملی کا سپوت بیٹا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. شاہ عبدالعزیز وہ نام نوٹ کرو اور اپنی مرضی کے علماء سے پوچھو. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتا ہے کہ جب ہم سب کے بابا مشکل میں پھنس گئے، غیب سے 5ویں آواز آئی 9 دفعہ آل محمد پہ درود پڑھ لے تیرا حق مہر ادا ہو. مہربانی سے مہربانی سے مسلمانوں، وہ جن کے ذکر سے جن کے
متوجہ ہے سر آپ؟ بس بات میں نے کلوز کر دی. جن کے نام سے ابا جی کا نکاح پکا ہو رہا ہے، ہاں اگر شریعت کی قدر پوچھنی ہے نا پھر تجھے مجلس میں آنا پڑے گا. مسلمانوں، ہمیں انتظار اس دن کا ہے جب میدان حشر میں تو کہے گا سچ روتے تھے شیعہ، بڑی زخمی تھی محمد کی بیٹی. اب جی آج 3 جماعت ثانی آخری دکھ وہی پڑھیں گے جو آخری پہ پڑھیں گے. اللہ نہ کرے کہیں کو مستور مر جائے نا. 2 جگہوں پہ اعلان ہوتے ہیں، ایک پیکے پنڈ میں، دوسرا سہرے پنڈ. کتنی غریب ہے محمد کی بیٹی جس کا کہیں بھی اعلان نہیں ہوا تھا. میرے بس آخری بات یہی مصائب اور میرا حصہ ہو گیا. میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل پوری زندگی بی بی کی وکالت کرتے رہے. بزرگوں کے ذہن میں ہے، میسج کے طور پہ میں چاہ رہا ہوں بچوں تک بات پہنچے. حق سیدہ پہ، حق زہرا پہ برے صغیر کا سب سے بڑا مناظر جو 3 دن چلا، وہ ریاست بہاولپور کے علاقے کے اہل اسلام بھائیوں کے عالم تھے قاضی سعید الرحمن. شیعوں کی طرف سے مولانا اسماعیل. قاضی کہتا تھا حق مانگنے نہیں گئی. یہ سب کہانیاں ہیں، یہ سب کہانیاں ہیں جو شیعہ سناتے ہیں. 3 دن اہل اسلام سارے اب سن رہے ہیں. 3 دن مناظرہ. مولانا اسماعیل سب کہتے رہے حق مانگنے گئی ہے. وہ کہتا تھا نہیں تم غلط کہتے. دلیلیں، کتابیں، روایتیں، بحثیں. تیسرے دن مولانا اسماعیل نے کہا قاضی لوگوں کو انتظار ہے، 4 ضلع اکٹھے ہیں، اگر بی بی حق مانگنے نہیں گئی، یہ قرآن تیری میز پہ اسے اپنے سر پہ رکھ کے ایک دفعہ کہہ دے محمد کی بیٹی اپنے بابا کا کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے اپنا حق مانگنے نہیں گئے. قاضی سعید الرحمن کہتے ہیں اگر میں نے قرآن اٹھا کے کہہ دیا، حلف دے دی، قسم دے دی، پھر کیا ہوگا؟ مولانا اسماعیل نے کہا میں لکھ دوں گا کہ تم مناظرہ جیت چکے. قاضی کہتے ہیں صرف یہ کافی نہیں. انہوں نے کہا میں تیرا مذہب اختیار. سعید الرحمن نلوی خود کہتا ہے جب مولانا اسماعیل نے کہا نا میں تیرے مذہب میں آ جاؤں گا، شکست مان لوں گا. قاضی کہتا ہے مجھے پتا تھا کہ پاکستان کے جتنے مسئلے کے شیعہ کے لوگ ان سب سے بڑا ان کا مناظر یہی مولانا اسماعیل، اور یہ کہہ رہے میں تیرے مذہب میں آ جاؤں. قاضی کہتے ہیں میں نے کہا قاضی ہم نے بندوں کو پنچایتوں میں قرآن اٹھاتے دیکھے، تھانوں میں، کچہریوں میں، سچے بھی نہیں ہوتے قرآن اٹھا لیتے. قاضی کہتے میں نے کہا ایک دفعہ قرآن اٹھانا ہے، اسماعیل کو شکست دینی ہے، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ سوچ کے قاضی نے ٹیبل سے قرآن اٹھایا، غلاف سے نکال کے مجمع کو دکھایا اور دکھا کے کہتے مولانا اسماعیل اپنی بات پہ قائم ہو. اگر میں قرآن اٹھا کے حلف دے دوں کہ بی بی فاطمہ حق مانگنے نہیں گئے، میرے مذہب میں آ جاؤ گے؟ اسماعیل صاحب نے کہا میں تیرے مذہب میں آ جاؤں گا. قاضی نے قرآن بابا جی دکھا کے غلاف میں بند کر کے قرآن سر پہ رکھ لیا. ابھی قاضی بولا نہیں یا مولانا اسماعیل کی آواز آئی اچھا بی بی تیری قسمت. اللہ جانے میں سمجھا بھی سکا یا
مولانا اسماعیل نے 2 لفظ کہے تھے. پہلا علی پور والوں پہلا لفظ یہ تھا اچھا بی بی تیری قسمت, اور دوسرا فکر ساجی پتہ ہے کیا تھا؟ مولانا اسماعیل کہتے ہیں میری شہزادی میرے نبی کی بیٹی, میں اس سے زیادہ تیری وکالت نہیں کر سکتا, میں اس سے زیادہ تیری وکالت, علاقہ سارا گواہ ہے. جب یہ دوسرا لفظ کا ہے نا, پہلا لفظ تھا, پہلا لفظ, اور اس کے بعد دوسرا فقرہ, یہ کہنے کی دیر تھی. قرآن قاضی کے سر ہی پہ تھا, چیخے مار کے قاضی رویا ہے, وہ کہ کہتے لوگوں اسماعیل سچ کہہ رہا, محمد کی بیٹی اپنے باپ کے نوکروں کے سامنے 4 گھنٹے کھڑی رہی, ایک ہاتھ حسن کے سر پہ, دوسرا ہاتھ حسین کے سر پہ, رو کے کہہ رہی تھی میرے باپ کا کلمہ پڑھنے والوں, میں ماں ہو کے کہہ رہی ہوں, مجھے حسن کی قسم میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا.